بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمرہ عدالت میں ایک نقاب پوش لڑکی کو پیش کیا گیا جس نے ایک ہی وقت میں فیس بک آئی ڈی پر چار مردوں سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ نقاب پوش لڑکی عدالت میں سر جھکائے کھڑی تھی جبکہ چاروں مرد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان 4 آدمیوں میں سے ایک 70 سالہ چاچا مجید بھی تھا جبکہ وہ رنڈوا تھا اور اس نے اپنی قیمتی بینز فروخت کر کے لڑکی کے لیے سونے کا لاکٹ خریدا تھا۔ چاچا مجید نے جج سے درخواست کی کہ میں اس لڑکی کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آئی ڈی پر لڑکی نے کبھی بھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ جج کے حکم سے جب لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو جج سمیت چچا مجید بھی غش کھا کر گر پڑا کیونکہ وہ ایک کمرہ عدالت لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ملزمان والی کٹہرے میں ایک جواسال لڑکی چہرے پر نقاب کیے کھڑی تھی۔ وکیل اپنے دلائل دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جج صاحب، یہ عورت فیس بک پر میرے موکلین کو شادی کا جھانسا دے کر ان سے پیسے بٹورتی رہی اور گفٹ لیتی رہی۔ اس عورت نے 4 مردوں سے بہت سارے پیسے جمع کر لیا ہے، پھر ان پیسوں سے اپنے مکانات تعمیر کیے اور اس کے علاوہ کئی پلاٹ بھی خریدے۔ جج نے وکیل کی منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اس بات پر حیران رہ گیا کہ ایک عورت اتنی چلاک بھی ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ادیڑ عمر جج نے ہتھول سے مخاطب ہو کر کہا، مسمات چمپکلی، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو ایک ہی وقت میں بیوقوف بنایا اور شادی کا لارا لگایا۔ کیا آپ اس الزام کو قبول کرتی ہیں؟ چمپکلی نے بہت اعتماد سے کہا کہ جج صاحب، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لوگ میرے فیس بک فرینڈ ضرور ہیں، میری ان سے گپ شپ ہوتی رہتی تھی، لیکن شادی والی بات ان کے دماغ کی اختراع ہے۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں کیسے ایک وقت میں 4 لوگوں کو شادی کا جھانسا دے سکتی ہوں؟ آج کل کے دور میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دھوکے بازی ہو رہی ہے، تو کیا یہ اس بات سے لا علم تھے؟ یہ مجھ سے ملے بغیر اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ میں نے انہیں شادی کا جھانسا دیا؟ جج صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں چمپکلی کا وکیل اٹھا اور بولا، مائی لارڈ، میری موکلہ ایک بولی بالی لڑکی ہے۔ یہ چاروں اسے اپنے دام میں لانا چاہتے تھے۔ ناکامی پر اس کے خلاف محاذ بنا کر اکٹھے ہو گئے۔ مجھے اجازت دے کہ میں ان لوگوں سے جرح کر سکوں۔ جج صاحب نے اسے اجازت دے دی اور پہلا شخص گواہوں کے کٹہرے میں بلایا گیا۔ وکیل نے اس شخص کا نام پوچھا۔ اس آدمی نے اپنا نام شہباز خان بتایا۔ پھر وکیل نے پوچھا کہ کیا وہ چمپکلی کو جانتا ہے؟ شہباز خان نے بتایا کہ میری دوست کا نام چمپکلی نہیں بلکہ زبیدہ خانم ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور شادی کے لیے بھی تیار ہیں۔ وکیل نے چمپکلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ چمپکلی، تم کیا کہتی ہو؟ شہباز خان کی بات کے جواب میں چمپکلی بولی، یہ ٹھیک ہے کہ میں زبیدہ خانم والی آئی ڈی سے اس شخص کے ساتھ گپ شپ کرتی تھی، لیکن شادی والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ شہباز خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وکیل نے دوسرے شخص کو کٹہرے میں بلایا اور اس کا نام پوچھا تو اس نے قربان علی بتایا۔ وکیل نے وہی سوال دہرایا کہ کیا وہ چمپکلی کو جانتا ہے؟ قربان علی بولا، حضور، یہ لڑکی سبیحہ خانم والی آئی ڈی سے میری دوست بنی تھی۔ ہم دونوں پوری رات باتیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو گانے بھی سنایا کرتے تھے۔ ہم نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھا رکھی تھی۔ اب یہ اچانک مکر گئی ہے، میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ جج صاحب، وکیل نے چمپکلی سے پوچھا کہ قربان علی کی بات کے جواب میں آپ کیا کہتی ہیں؟ چمپکلی بولی، جناب علی، میں ایک ہنسموک لڑکی ہوں۔ میری فرینڈلی رویے کی وجہ سے قربان علی نے اپنی آنکھوں میں شادی کے سپنے سجا لیے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وکیل نے تیسرے آدمی کو کٹہرے میں بلایا۔ اتنے میں ایک آدمی کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ دوسرا 6 سال کا بچہ اس کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا۔ وہ شخص پچھلے بینچوں پر بیٹھ کر کارروائی دیکھنے لگ گیا۔ وکیل نے تیسرے آدمی کا نام پوچھا
تو اس نے سلیم احمد بتایا۔ پھر وکیل نے پوچھا تم چمپکلی کے بارے میں کیا کہو گے؟ سلیم احمد بولا جناب چمپکلی میری سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے، میری لسٹ میں یہ گلبہار خانم کے نام سے ایڈ ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی، اس کی طبیعت میں چونکہ شرارت کوٹ کوٹ کر بری ہے، لہٰذا یہ مختلف آئی ڈیز بنا کر لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی ہے۔ اتنے میں جج صاحب نے پوچھا تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی مزید بھی کچھ آئی ڈیز ہیں؟ سلیم بولا جی جج صاحب، اس کی 2 آئی ڈیز جن کو میں جانتا ہوں، ایک تازہ گلاب کے نام کی اور دوسری مہکتی کلی کے نام سے ہے۔ مہکتی کلی کا نام سنتی ہی جج صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس آئی ڈی کے ساتھ اپنی پیاسا پرندہ والی آئی ڈی سے گپ شپ کر رہے تھے۔ اتنے میں حاضرین میں سے ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی اور زور زور سے سلیم احمد کو مخاطب کر کے بددعائیں دینے لگی۔ جج صاحب نے اس عورت کو سامنے بلا کر پوچھا کہ وہ کیوں شور کر رہی ہے۔ وہ عورت سلیم احمد کی طرف اشارہ کر کے بولی جج صاحب یہ شخص میرا خاوند ہے، لیکن فیس بک پر کوارا لڑکا بن کر لڑکیاں پنساتا رہتا ہے، اپنے بچوں کی اسے کوئی فکر نہیں، ہماری زندگی اس نے عذاب کی ہے۔ سلیم احمد کے چہرے پر شرمندگی اور خجالت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جب میں اسے پوچھتی تھی کہ یہ آدھی رات کو موبائل پر کیا کرتا ہے تو یہ مجھ سے کہتا کہ میں تم لوگوں کی خاطر اس گھر کی خاطر جاب کی تلاش کر رہا ہوں، آن لائن اپلائی کرتا ہوں۔ ہم بہت خوش تھے کہ اس کو ہماری اتنی فکر ہے کہ رات کو ہماری آسانی اور روزگار کی تلاش کے لیے جاگتا ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص اس ڈائن سے باتیں کرتا تھا۔ جج صاحب دل تو یہی چاہتا ہے کہ زہر کھا کر مر جاؤں اور اس کو بھی مار ڈالو۔ پھر جج صاحب نے چمپکلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ساری باتیں تمہارے خلاف جا رہی ہے، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم کیسی لڑکی ہو؟ چمپکلی نے کہا جناب علی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ کسی کو شادی کا جھوٹا لارا لگایا ہے، میں ایک سچی اور کرری لڑکی ہوں، بس یہ سننا تھا کہ چاچا مجید چیخ کر بولے جج صاحب اس عورت نے مجھے تباہ کر ڈالا، ایک ایسی عورت جس کا آج تک میں نے چہرہ تک نہیں دیکھا، صرف آواز کا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر اس نے بغیر اپنی شناخت ظاہر کیے مجھ سے لاکھوں کے تحائف لیے، میں نے اپنی سب سے قیمتی بینز فروخت کر کے اس پر لوٹا دی اور اس کو تحفے میں سونے کا لاکر بھیجا، حالانکہ اس بات پر مجھے میرے خاندان والوں نے خوب ملامت کیا اور مجھے باتیں سننا پڑی۔ جج نے مجید چاچا کی طرف دیکھ کر کہا کہ چمپکلی کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس عمر میں تجھے کیا پڑی؟ اس نوجوان لڑکی سے دوستی کر کے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے بات چیت کرتے ہوئے اور اپنا دل بھی دے بیٹھے۔ یہ سن کر چچا مجید نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا، مگر عدالت میں موجود چچا مجید کا بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا کہ جج صاحب ساری غلطی میری ہے اور میرا باپ بے قصور ہے۔ عدالت میں موجود تمام لوگ یہ سن کر حیران ہوئے۔ نوجوان نے کہا کہ جج صاحب جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ابا بالکل تنہا ہو چکے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ابا جان کی اس روٹین کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ابا جان کی بریت کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح ابا جان بند کمرے میں اکیلے رہیں تو پھر بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نے ابا جان کو ایک سمارٹ فون خرید کر دیا اور فیس بک پر اس کی آئی ڈی بنا کر دی تاکہ ابا جان مصروف رہے، حالات حاضرہ کو جان سکے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا جان یہاں فیس بک پر عشق فرما رہے ہیں اور میرے لیے امی جان کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی میرے بابا کی سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ اسے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابا جان نے اس لڑکی کی خاطر اپنی سب سے قیمتی بینز فروخت کی اور سونے کا لاکٹ خرید کر تحفے میں دیا۔ جج صاحب اس لڑکی کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ کسی کو بیوقوف نہ بنا سکے اور شادی کے جھوٹے جان سے نہ دے سکے۔ جج ایک بار پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہارے خلاف سنگین الزامات ثابت ہیں۔ لڑکی نے کہا جج صاحب مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں نے وکیل صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے ان فراڈیوں کی کیس سے بری کروا دے
تو میں وکیل صاحب سے شادی کر لوں گی۔ چمپکلی کی یہ بات سن کر کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اتنے میں مخالف وکیل اٹھا اور اس نے کہا، مائی لارڈ، یہ عورت سب کو شادی کا جھانسا دے کر بیوقوف بناتی ہے۔ اسے کہیں کہ یہ چہرے سے نقاب ہٹائیں تاکہ اس کی شناخت ہو سکے۔ جج نے خاتون کو نقاب ہٹانے کا کہا۔ چمپکلی نے کہا، حضور، میں ایک بپردہ لڑکی ہوں، میں ایسے نقاب نہیں ہٹا سکتی، مجھے بے پردہ نہ کیا جائے۔ وکیل بولا، تم بپردہ ہو کر اگر فیس بک پر اپنی تصویر اپنے دوستوں کو دکھا سکتی ہو تو عدالت میں اپنی شناخت کروانے میں تجھے کیا مسئلہ ہے؟ چمپکلی نے مجبوراً چہرے سے نقاب ہٹایا تو چاروں دعویدار جج سمیت اس کو دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ چاچا مجید بھی موقع پر بے ہوش ہو گیا۔ پچھلی بینچوں پر بیٹھا چسالہ بچہ امی جی کہتا ہوا چمپکلی کی طرف دوڑا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔